بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل، پروگرام روشنی، اور آج ہمارا موضوع ہے نیکی۔ اسلام کی بے شمار خوبصورتیوں میں سے ایک خوبصورتی ہے اس کی، یہ جو اس کا عمل ہے نیکی ہے۔ یعنی نیکی، کسی کے ساتھ جب آپ نیکی کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، اور اپنے آپ کے مطلب جب عبادات کا تصور بھی آپ کو نیکیاں فراہم کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں اپنے لیے اپنی بندگی کی بات کی، وہاں مخلوق کی خدمت کا جذبہ بھی لوگوں میں بیدار کیا، اور اسے آپ کے فنڈامنٹل ایلیمنٹس میں سے ایک ایلیمنٹ بنایا۔ یعنی ہر مسلمان پہ اسے فرض کیا جو صاحب نصاب ہے، جو صاحب حیثیت ہے، یعنی زکوٰۃ۔ قرآن میں اللہ رب العزت جب اقیم الصلاۃ کہتا ہے تو وآتوا الزکاۃ کہتا ہے۔ اللہ اس بات سے کبھی خوش اور راضی مکمل طور پہ نہیں ہوتا کہ محض اس کی بندگی کی جائے اور اس کی مخلوق سے منہ موڑ لیا جائے۔ جی ہاں ناظرین، اللہ چاہتا یہ ہے کہ بندگی اس کی ہو اور اس کی مخلوق کی خدمت ہو۔ اس کے مخلوق کی خدمت کو بھی اس نے اپنی بندگی سے تعبیر کیا اور نیکی کا تصور ہمیں دیا۔ اور اس بدی کے معاشرے میں، اس پرفتن دور میں، انسان اپنی نیکیوں پر ڈپینڈ نہیں کر سکتا، اس کے فضل پر ہی ڈپینڈ کر سکتا ہے۔ لیکن اس نے ہمیں ایک راستہ بتا دیا کہ اگر اس راستے کے ذریعے کچھ جمع کر لوگے تو کل میں تمہیں دگنا، تگنا، چوگنا، 10 گنا، 100 گنا، 700 گنا لوٹانے پر قادر ہوں۔ اور یاد رہے کہ کبھی بھی وہ، جیسے میں نے ڈیپینڈنسی کی بات کی، کہ اپنی نیکیوں پر ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے، اس کے فضل پہ ڈیپینڈ کرنا چاہیے۔ البتہ نیکیاں کرتے رہنا چاہیے۔ نہ جانے کون سی چھوٹی سی نیکی ہم واقعہ سنتے رہتے ہیں، وہ ہمارے تمام تر زندگی کے گناہوں کا مداوع ثابت ہو جائے، اور نہ جانے کون سی چھوٹی سی خطا سے ہماری پکڑ اور گرفت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ میں محفوظ فرمائے، اپنے انعام یافتگان میں اور مقبولین بندوں میں شمار فرمائے۔ آج ہمارے ساتھ مہمانان ذی وقار موجود ہیں، آپ کے میرے ہر دل عزیز گلوبلی ریکگنائزڈ اسکالر آف اسلام الحاج الحافظ القاری مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب تشریف فرما ہیں، اور میرے دائیں جانب تشریف فرما ہیں ہمارے بہت اچھے زبردست اسپیکر عالم دین مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب، اور آپ کے ساتھ مہمان ہمارے حیدرآباد سخی وہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے سے، اور اس نسبت کا تاج بھی آپ نے سر پہ سجایا ہوا ہے، ایک جیلانی نسبت جو آپ کے سر پر اور آپ کے ہاں جب ہم جاتے ہیں تو خانقاہ میں نظر آتی ہے۔ جناب قبلہ علامہ محمد حسان الہی قادری دامت برکاتہم العالیہ، میں خیر مقدم کرتا ہوں، ویلکم بھی کہتا ہوں آپ کو مفتی صاحب کی اور مفتی صاحب کی بھی جانب سے، کیونکہ یہ میرے ساتھ میزبان ہی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ، نیکی کا جو تصور ہے اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں آغاز ہو، اور بنیادی کلام کی اس کی حقیقت کیا ہے اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ سلمان بھائی، سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کروں گا حضرت علامہ حسان صاحب، ایک نیا چہرہ کیو ٹی وی پر آئے، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کا نام مبارک فرمائے اور اس خانوادے کو عزت عطا فرمائے۔ اور ہمارے جو علامہ مفتی زیغم صاحب ہیں، ماشاءاللہ یہ ڈاکٹر بن چکے ہیں، پی ایچ ڈی کر چکے ہیں، تو ان کو بھی بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں اور اضافہ فرمائے۔ جہاں تک بات ہے نیکی کی، تو عام طور پر اردو میں ہم نیک کام کہتے ہیں، نیکی کہتے ہیں۔ عربی میں اس کے لیے بہت سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ان میں سے ایک لفظ پتہ کیا ہے؟ وہ ہے معروف۔ معروف، جی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، سنتے ہوں گے آپ، بالکل، کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ معروف کسے کہتے ہیں؟ شرع طیبہ میں لکھا ہوا ہے کہ ہر وہ عمل جس سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور قرب حاصل ہو، اللہ اسے معروف کہتے ہیں۔ بھائی واہ، جی، اچھا، معروف کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو یعنی رائج ہو، تو یاد رکھنا کہ نیکی شروع سے رائج ہے۔ بے شک۔ اور معروف کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ انسانی فطرت اسے قبول کرتی ہو، انسانی فطرت اسے جھٹلاتی نہ ہو۔ یعنی نیکی کا ایک مطلب یہ بھی علماء نے بیان فرمایا کہ جسے دیکھ کر کوئی بھی انسان انکار نہ کر سکے کہ یہ نیکی ہے۔ بھائی واہ۔ اور منکر جو ہے یہ بدی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو ناپاک کام ہیں یا گناہ ہیں ان کے لیے منکر استعمال ہوتا ہے۔ منکر ناپسندیدہ، اس کا مطلب یہ کہ دیکھنے والا فوراً سمجھ جائے کہ یہ ناپسندیدہ کام ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی منشا والا کام نہیں ہے۔ اسی طریقے سے
نیکی کے لیے بر بھی استعمال ہوا ہے. جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے اور اس میں نیکیاں کیا کیا ہو سکتی ہیں وہ بتائی ہیں. اس کا ذکر بعد میں آئے گا. لیس البر ان تولوا، یہاں پر دیکھیں بر ہے. ایک ہوتا ہے بر اور ایک ہوتا ہے با کے زبر کے ساتھ بر. بالکل کہتے ہیں باہر و بر. بالکل ٹھیک ہے. باہر کہتے ہیں دریا سمندر وغیرہ کو اور بر کہتے ہیں خشکی کو. اچھا بر اور بر میں لنک کیا ہے؟ کیونکہ ان کا مادہ ایک ہی ہے، اوریجن ان کا ایک ہی ہے. بالکل صحیح. تو کہتے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ بندہ جب تک دریا یا سمندر میں رہے اور خاص طور پر جب کشتی یا شپ ہچکولے کھا رہی ہو، طوفان آیا ہوا ہے، تو اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا، اس کا دل اندر سے ڈرا ہوا ہوتا ہے. فرمایا اسی طریقے سے جب بھی آپ علاوہ نیکی کے گناہوں میں جاؤ گے، چاہے وہ کتنا ہی اٹریکٹیو کیوں نہ ہو، جب تک آپ اس میں پڑے رہو گے تمہارا دل مطمئن نہیں ہوگا، غیر مطمئن رہے گا. جس طریقے سے جیسے ہی خشکی آتی ہے، بر آتی ہے، انسان قدم رکھتا ہے اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے. تو فرمایا اسی طریقے سے جیسے ہی انسان یو ٹرن لیتا ہے اور نیکیوں کی طرف آتا ہے اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے. میں نے ایک جگہ یہ پڑھا نا کہ نیکی وہ ہے کہ جو تجھے اندر سے نا خوش کر دے، مطمئن کر دے. اور فرمایا کہ جو چیز تیرے دل میں شک ڈال دے اس سے دور ہو جا. وہی بات ہے جو ہچکولے والی آپ کی مثال ہے. اور ایک میں عرض کروں گا کہ یاد رکھیں کہ اگر ہم نیکی اور بدی کی بات کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ظاہری چیزیں انسان کو عطا فرمائیں، جیسے قوت سماعت، سننے کی قوت، قوت بصارت، دیکھنے کی قوت، قوت ذائقہ چکھنے کی قوت، قوت شامہ سونگنے کی قوت، قوت لامسہ چھونے کی قوت، علاوہ یہ ساری استعدادیں ظاہری کہلاتی ہیں. کچھ باطنی استعداد بھی ہیں. ان میں سے کیا ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے نا، فطری طور پر اس کے وجود کے اندر خیر اور شر، نیکی اور بدی کی سمجھ ڈال دی جاتی ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. فرمایا کہ نفس ہم نے اسے بنایا، اسے سیدھا کیا، اور یہی نفس کبھی آپ کے دل میں نیکی ڈالتا ہے اور کبھی بدی ڈال دیتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا بات ہے مصعب، بہت مختصر، پراسر اور جامع، اور وہ ہمارے یہاں جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ٹو دا پوائنٹ کانٹینٹ. ماشاءاللہ یہ جو آپ نے مثال دی نا، وہ دریا والی یا سمندر والی، یہ وہی بے تابی، بے چینی سے آپ نے تعبیر کیا گناہ کو، اور اطمینان کو آپ بر اور بر، اوریجن. کیا بات ہے. اور مجھے وہ آیت بھی یاد ہے، ایک دفعہ آپ نے بیان فرمائی تھی ایک پروگرام میں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، جب ہم یہاں موجود تھے ایک پروگرام میں. اللہ سلامت رکھے. نیکی کی قبولیت میں اخلاص اور حسن نیت جو ہے اس کا بڑا ایک عمل دخل ہوتا ہے شاہ صاحب، اور یہی آپ علماء سمجھاتے بھی ہیں. ہمارے بڑے پیرنٹس بھی یہی سمجھا، بیٹا دیکھ اخلاص سے نیکی کرنا، ماں باپ، نانی، دادا، اخلاص کے ساتھ نیکی کرنا ورنہ مت کرنا. کیا ارشاد فرمائیں گے اس پہ؟ کچھ وضاحت، کچھ روشنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اور شکریہ سلمان بھائی. یقیناً کسی بھی نیک عمل کی قبولیت کے لیے، اس کی صحت کے لیے سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ حسن نیت کا ہونا ہے. اور اگر نیت خالص ہے، اس میں للہیت ہے، اور خاص وہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے عمل ہے، تو یقیناً وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل قابل قبول ہے. اس کے دنیاوی اور اخروی طور پر اللہ رب العالمین اثرات عطا فرماتا ہے. اور اگر کسی بھی عمل سے اخلاص نکل جائے، حسن نیت نکل جائے، تو وہ چاہے کتنا ہی ظاہری طور پر تذلل و تضرع سے سجا ہوا اور اس سے بھرپور عمل ظاہری طور پر نظر آنے والا ہو، لیکن حقیقتاً اگر اس میں حسن نیت شامل نہیں ہے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. صحیح. اسی لیے اس کی مثال بیان فرمائیں نا کہ یہ روح اور جسم کی طرح ہے کہ کوئی بھی عبادت وہ اس کی حیثیت ایک جامد جسم کی طرح ہے، اور اس میں حسن نیت کا ہونا یہ روح کی طرح ہے. بالکل صحیح. اگر اس سے حسن نیت نکل جائے تو وہ ایک جامد ہے، بالکل ایک بیکار جسم ہے. بالکل ٹھیک. اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کی صوفیہ اکرام نے مثال بیان فرمائی نا کہ پھل اور چھلکے کی مثال اس کی ہے کہ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. کہ اگر حسن نیت کسی عمل سے نکل جائے تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، اور صرف نیت ہی کر رہا ہے اور عمل اس کے پلے کچھ نہیں ہے اور اس کو عملی جامہ نہیں پہنا رہا، تو وہ خاص صرف نیت کرنا اور عمل کی طرف نہ جانا یہ بھی اس کے لیے وہ فائدہ نہیں ہے. یعنی دونوں یوز لیس ہو گئے، لازم و ملزوم ایک دوسرے کے لیے. اسی لیے صحیح بخاری شریف کی پہلی حدیث مبارکہ ہے نا کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، کہ اعمال کا دار و مدار وہ نیت پر ہے.
یعنی جیسی جس کی نیت ہے اسی کے مطابق اللہ رب العالمین اس کو سزا یا جزا عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے صوفیاء کرام نے یہاں تفصیلاً جو کلام فرمایا نا کہ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جو ظاہری طور پر اگر ان کی حیثیت کو دیکھا جائے تو خاص وہ دنیاوی کام ہے, چاہیے, لیکن حسن نیت شامل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر عطا فرماتا ہے. بہت اچھی جیسے ہم دیکھیں نا کھانا پینا ہے کہ یہ دنیاوی طور پر طاقت و تقویت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے, لیکن اگر اس میں نیت یہ شامل کر لی جائے کہ میں کھا اس لیے رہا ہوں تاکہ اس غذا کے ذریعے میں اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے تقویت حاصل کروں, کیا اچھی بات. تو اس عمل پر بھی اللہ رب العالمین اجر عطا کھانے پر بھی ثواب. یقیناً. اچھا اس کو کنٹینیو کرتے ہیں, ایک بریک بیچ میں ہمارے حائل ہو رہا ہے, بریک کے بعد انشاءاللہ ناظرین کرام دیکھیں بڑی اچھی بات انہوں نے فرمائی کہ ہماری ذاتی خواہشات بھی اللہ کی بندگی کے قالب میں ڈھالی جا سکتی ہیں اگر حسن نیت شامل ہو جائے. بریک کے بعد اسی پر بات کرتے ہیں. شامدید ناظرین, خیر مقدم ہے آپ کا. حضرت حسن عمل پہ بات ہو رہی تھی کہ اگر کوئی اپنا ذاتی فعل ہے اس میں حسن عمل اچھا ہو جائے, اللہ کی رضا شامل ہو جائے. یقیناً سلمان بھائی, اگر خاص کوئی دنیاوی کام ہے اس میں بھی اگر نیت اچھی شامل ہو جائے اور اللہ کی رضا اس میں شامل ہو جائے, حسن نیت کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس پر بھی اجر عطا فرماتا ہے. لیکن اس کے اگر برعکس دیکھیں کہ خاص کوئی دینی کام ہے اس میں اگر حسن نیت مفقود ہو جائے, یعنی نماز ہے, نماز اللہ کی عبادت ہے لیکن حسن نیت نہیں ہے بلکہ اس میں ریاکاری ہے, تصنع ہے, دکھلاوا ہے, نمود و نمائش ہے, تو وہ خاص جو ایک اللہ کی رضا کا ایک سبب تھا, ایک ذریعہ تھا, اس میں حسن نیت مفقود ہونے کی وجہ سے وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل وہ رائگاں قرار دیا جاتا ہے, بلکہ حدیث میں اس کو شرک اصغر قرار دیا گیا. اگر حسن نیت شامل نہیں ہے اور اس کے مقابلے میں نمود و نمائش ہے, ریاکاری ہے, دکھلاوا ہے, تصنع اور بناوٹ اس میں شامل ہو گئی ہے, تو فرمایا کہ یہ شرک اصغر ہے, یہ ریاکاری کی طرف جائے گا. تو اگر حسن نیت کسی بھی عمل میں شامل ہے تو اللہ رب العالمین چاہے وہ دینی کام ہو, دنیاوی کام ہو, اس پر اس کو اجر عطا فرماتا ہے. بالکل صحیح. قربانی کے حوالے سے قرآن کریم میں تذکرہ ہے نا, تو وہاں اسی مضمون کو بیان فرمایا گیا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم, کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ جو تمہارا عمل ہے یہ نہیں پہنچتا, یعنی گوشت ہے, خون ہے, قربانی کا جانور ہے, یہ تم دے دلا کے اور آپس میں ایک دوسرے کو کھلا پلا کے فارغ ہو جاتے ہو, لیکن خاص جو اللہ کی بارگاہ میں تمہارا عمل اور اس سارے پروسیس میں جو چیز پہنچتی ہے وہ کیا ہے, وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ, تقویٰ اللہ کی بارگاہ میں, یعنی کہ خالص جو نیت ہے اور للہیت ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے. اور تقوی کا بھی تعلق وہ ظاہر سے نہیں ہے, یعنی میں یہی کہنے والا تھا گیا نا کہ ظاہر داری کو نہیں دیکھ رہا. جی, یعنی ہم ظاہری طور پر جتنا تذلل و تضرع اختیار کر لیں, حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ التقویٰ ہاں ہونا, تقویٰ یہاں ہے. یعنی انسان کے دل میں اگر وہ للہیت ہے, ظاہری طور پر اگر اس میں کچھ کمی کوتاہی نظر آ رہی ہے, لیکن وہ دل سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنا عمل پیش کر رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو اس کی دلی جو کیفیات اور جذبات ہیں اسی کے مطابق سلوک کیا جانا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ اس کے برعکس معاملہ ہو تو وہ حدیث مبارکہ ہمارے سامنے ہو. حضور نے 3 افراد کا تذکرہ فرمایا, ایک مجاہد کا, ایک قاری کا اور تیسرا سخی کا. فرمایا کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے, پوچھا جائے گا کیا کیا, تو وہ عرض کریں گے بھائی تعالیٰ ہم نے اپنا مال دیا, دین کی خدمت کی, اللہ کی راہ میں جہاد کیا, اپنی جان قربان کر دی. تو اللہ کی بارگاہ سے فرمایا جائے گا کہ تم جھوٹ بولتے ہو, تم نے یہ ساری جو قربانی پیش کی, مال خرچ کیا, پوری زندگی دین کی تبلیغ و ترویج و اشاعت کی, یہ اس لیے کیا تھا کہ تاکہ نمود و نمائش ہو جائے, شہرت ہو, داد و تحسین ہو, لوگوں کی زبانوں پر واہ واہ اور چرچے ہوں. فرمایا کہ دنیا میں جو تم نے چاہا تھا ہم نے دنیا میں تمہیں دے دیا, لوگوں کی زبانوں پر تمہارا چرچا ہو گیا, داد و تحسین ہو گئی, اب ہمارے پاس کیا لینے آئے ہو. فرمایا کہ ذلت اور حقارت سے اس کو گھسیٹ کے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. تو روح اور جسم کا یہ ایک تعلق ہے کہ اگر روح نکل جائے تو وہ جسم جامد ہے, بیکار ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اعمال میں اخلاص پیدا کیا جائے, اخلاص ہی کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کا اجر عطا فرمائے. اخلاص سے روح کو بھی تقویت ملے گی, قلب کو اطمینان بھی ملے گا. اور آپ نے فرمایا نا التقویٰ ہاں ہونا, تو وہ اس کے لیے ہمیں جو ہے نا وہ جو انویزیبل جو ہماری چیزیں ہیں یعنی نیت اور اخلاص. بہت اچھی بات. میں ہمارے بہت عزیز برادرم تشریف فرما ہیں علامہ حسان الہی قادری صاحب, تو میں حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ نیکی کا جو تصور ہے عبادات و بندگی تک ہی محدود کریں اس کو, یا اس کا دائرہ وسیع ہے, ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, والصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ. جواب دینے سے قبل اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, اور آپ میرے لیے سعادت ہے. استاد العلماء قبلہ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب, حضرت کو دیکھ دیکھ کے ہم نے سب کچھ سیکھا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے علم عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب موجود ہیں اور آپ کی موجودگی, سعادات کرام کی اللہ کریم سب کے علم عمل میں برکتیں عطا فرمائے. دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, بخاری شریف کی حدیث ہے, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ صدقہ دے,
تو پوچھا گیا یا رسول اللہ جو استطاعت نہیں رکھتا؟ فرمایا کہ پھر اسے چاہیے کہ خود اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کمائے اور اپنی ذات پہ خرچ کرے. بھائی کیا بات ہے. یعنی خود پر، جیسے ابھی حضرت فرما رہے تھے، اللہ خود پر حلال کمائے اور اللہ کی رضا کے لیے حلال کما کر خود پر خرچ کرے. فرمایا یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے. پھر فرمایا یا رسول اللہ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا؟ فرمایا کسی مصیبت زدہ کی مدد کرے. واہ. فرمایا یا رسول اللہ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا؟ فرمایا پھر نیکی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے. فرمایا یا رسول اللہ اگر یہ بھی نہ کر سکے تو فرمایا خود برائیوں سے رک جائے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے. کیا بات ہے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں خود پر خرچ کرے کہ کریم کی کیا بات ہے، خود پر خرچ کرے تو بھی اس کے لیے جو ہے صدقہ ہے، اور مصیبت زدہ کی مدد کرے تو بھی اس کے لیے صدقہ ہے. واہ. ایک اور حدیث شریف میں بڑی کمال بات ارشاد فرمائی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک شخص جو ہے وہ راستہ بھٹک گیا تو پیاس کی شدت سے تڑپ رہا تھا. اچانک سامنے کنواں نظر آیا. یہ بھی بخاری شریف میں. کنویں میں اترا، پانی بھرا، جب باہر نکلا تو دیکھا وہاں ایک کتا جو ہے وہ پیاس سے تڑپ رہا ہے اور ریت چاٹ رہا ہے. اس شخص کو نے دل میں یہ خیال کیا کہ جس طرح میں پیاسا تھا اسی طرح یہ بھی پیاسا ہے. وہ شخص واپس کنویں میں اترا، ایک موزے میں پانی بھرا، اسے اپنے دانتوں میں دبایا، باہر نکلا اور اس کتے کے منہ میں پانی ڈال دیا. حضور فرماتے ہیں اللہ نے اس کے اس عمل کے طفیل اس کی بخشش فرما دی. اللہ اکبر. اس عمل کے طفیل یعنی اس جانور پہ. پھر ایک اور جو روایت بڑی مشہور معروف بھی ہے کہ ایک عورت جو بدکاری کے کام میں مشغول تھی لیکن وہ کنویں پر آئی پانی پینے، اس نے کتے کو پیاس سے تڑپتا ہوا دیکھا تو اس کے منہ میں اپنے موزے میں پانی بھر کے اس کے منہ میں چند قطرے ڈالے. اللہ نے اس پانی پلانے کی برکت سے اس کی بخشش و مغفرت فرما دی. اس طرح کئی احادیث ہمیں ملتی ہیں. پھر ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پڑوسن، ہمسائے پڑوسن کو جو ہے وہ تحفہ دینے میں حقارت محسوس نہ کرے، چاہے وہ ایک بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو. یعنی اب اس سے پڑوسیوں کے حقوق بھی بیان فرما رہے ہیں اور نیکی کا دائرہ اور نیکی کا دائرہ بھی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ پڑوس والے ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے گھروں پر خیال کرنا، کسی کا مہمان آ گیا تو کھانا بھجوا دینا، اور یہ سارے معاملات. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے کہ اگر تم اللہ کی رضا کے لیے پڑوسیوں کا خیال کرو گے، راستے میں سے کوئی جو ہے وہ ایسی تکلیف دہ چیز ہٹا دو گے تو یہ ساری چیزیں تمہارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنیں گی. کیا بات ہے. صاحبزادہ صاحب سلامت رہیں. بہت عمدہ بولتے بھی ہیں آپ ماشاءاللہ، اور کمال کی آپ نے روایات سنائی. مفتی صاحب قبلہ، جس طرح حضرت کہہ رہے تھے یہ سچی بات ہے. مجھ جیسے کئی نوجوان اس ملت اسلامیہ میں چشمدید گواہ ہوں، ہمارے لیے انسپریشن ہے مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب. اللہ ان کو سلامت رکھے ہمارے سروں پر. مفتی صاحب لیکن ایک جو ہے نا میں ایک گلچ آ رہی ہے جو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ نیکی راستے میں جو ہے نا وہ کیا چیز ہے جو رکاوٹ بنتی ہے. میں بعض اوقات تو یہ بھی کہتا ہوں، آپ کو پتہ ہے، ریفرنس کرتا ہوں کہ نیکی جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے نا صراط مستقیم میں، وہ ہم شاید خود ہی ہیں. لیکن بہرحال آپ مجھے سمجھائیں، پوری دنیا کو سمجھائیں، نیکی کے راستے میں رکاوٹ کیا چیز ہے جو ہمیں اس پہ ثابت قدم نہیں رہنے دیتی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پر بہت خوبصورت لکھا. کہتے ہیں کہ نیکی کے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں، نمبر 1 طول عمل. اچھا ٹھیک ہے. لمبی امیدیں. ہو غرتکم الحیات الدنیا. قرآن کریم نے اس کو اس سے تعبیر دیا. اللہ اکبر. کہ کہ دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے. آپ عام طور پر جو لاپرواہ قسم کے ہمارے نوجوان سنتے ہیں کہ 4 دن کی زندگی ہے، جو کرنا ہے کر لو. بتاؤ 4 دن کی زندگی کس سے لکھوا کر لائے ہیں؟ ہمیں تو نہیں پتا کہ ہم یہاں سے اٹھ کر ہم گھر جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے. اللہ اکبر. میں یہاں پر ہمارے معاشرے میں کتنی ایسی مثالیں موجود ہیں. ہم کہتے ہیں نا، ابھی تو یار چائے پی رہا تھا ہمارے ساتھ، کل تو ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. کل پیروں سے جس طرح وہ نہیں، اس طرح کل ہمارے بارے میں بھی لوگ یہی کہیں گے. آج ہم اوروں کو مرحوم کہتے ہیں، کل ہمیں بھی مرحوم کہا جائے گا، اس اعتبار سے کہ بھائی دنیا سے گزر چکا ہے. تو کہتے ہیں نا، مشہور چیز ہے کہ مشہور کہاوت ہے کہ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. اچھا، دنیا میں ہم کہیں پر سفر کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے کہ جی ہمیں کتنے دن کا سفر کرنا ہے، اسی حساب سے ہم
اپنا لگش تیار کرتے ہیں. ایسے ٹھیک ہے, زیادہ کریں گے تو ظاہر ہے کہ جتنا زیادہ کریں گے اتنا اٹھانے میں تکلیف ہوگی, آپ کو پتہ ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اسی طریقے سے زندگی میں ہمیں کتنا رہنا ہے کتنا نہیں رہنا پتہ ہی نہیں ہے, اور لمبی لمبی امیدیں, لمبی لمبی پلاننگز ہو رہی ہیں, پتہ چلا کہ وہ ساری ٹھپ رہ جاتی ہیں جب موت اپنے پنجوں میں آ کر ہمیں دبا کر اچک کر لے جاتی ہے. تو لہٰذا لمبی امیدیں نہ کرے گا. نمبر 2, خود احتسابی نہیں ہے ہمارے, سیلف اکاؤنٹیبلٹی وہ نہیں ہے. دنیا بھر کا احتساب آپ کریں گے, اپنی ذات کا احتساب نہیں کریں گے. یہ ہمارے یہاں مفقود ہو چکا ہے. یعنی دنیا میں کسی کا کوئی معاملہ ہو جائے تو اس بارے میں ہم بڑی آسانی سے جج بن جاتے ہیں, فیصلہ صادر کر لیتے ہیں, اور اپنا معاملہ یعنی وہی بات اپنے اوپر آ جائے تو فوراً وکیل بن جاتے ہیں. ایک سے ایک دلائل ہم دیتے ہیں. تو خدا کے واسطے جس طرح اپنے لیے آپ وکیل بنتے ہیں تو دوسروں کے لیے بھی وکیل بنیں, اور دوسروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے سوچیں کہ 3 انگلیاں آپ کی طرف آ رہی ہیں. پڑی جو اپنے عیبوں پہ نظر تو کسی کا عیب نہ رہا. تو ایک یہ کہ خود احتسابی روزانہ کریں, جو ہمارے صحابہ کرام, اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین, ہمارے امت کے اولیاء کاملین کا یہ طریق رہا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ حیران ہو جائیں گے کہ راحت میں بعض اوقات اپنے آپ کو کوڑا لگاتے یوں کر کے, کیا کیا تو نے پورا دن. یہ ہوتا ہے احتساب. اسی طریقے سے تیسری چیز, اچھی صحبتوں میں نہیں بیٹھتے ہیں. ڈھونڈ ڈھونڈ کر جتنی بری صحبتیں ہیں نا وہاں پر جا کر ہم بیٹھ جاتے ہیں. پھر بڑی آسانی سے کہتے ہیں یار میں جوا نہیں کھیلتا, میں شراب نوشی نہیں کرتا, میں برے کام نہیں کرتا. بیٹھتا کیوں ہے بھائی؟ شرابیوں میں کیوں بیٹھتے؟ جی جی جی, جواریوں میں کیوں؟ بری صحبت آپ کو برا بنا دے گی. صحبت صالح ترا صالح کنت, صحبت طالع ترا طالع کنت. اور اس میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھے جلیس کی مثال جو ہے وہ عطار کی طرح ہے. تم کچھ کرو نہ کرو, وہاں سے ہو کر آ جاؤ تو نیکیوں کی خوشبو شروع ہو جائے گی. اور برے ہم نشین کی مثال فرمایا کہ جو لوہار کی بٹی کی طرح ہے, کچھ کرو نہ کرو, سفید کپڑے پہن کر جاؤ گے کالے لے کر آؤ گے. پھر چیختے رہو کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا. تم گئے کیوں وہاں پر؟ اپنے کپڑے کالے کرنے کے لیے کیوں گئے؟ تو لہٰذا اچھی صحبت اختیار کریں, بری صحبت سے بچیں. اور ایک آخری بات میں کہوں گا کہ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ایک یہ بھی ہے کہ ہم خود ہی نیکیاں بنا لیتے ہیں اپنی. جی 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 جی, اکاؤنٹیبلٹی. ہاں, کہ یہ نیکی ایسا نہیں چلے گا. آپ کو خود نیکی نہیں بنانی پڑے گی, اور نہ وہ نیکی کہلائے گی. ایک ڈسپلن ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کی طرف دیکھیں, صحابہ کرام اہل بیت اطہار اولیاء کاملین کو دیکھیں, تو جو نیکی شریعت مطہرہ نے آپ کو نیکی کہی ہے وہ نیکی ہے, جو نیکی آپ سمجھ بیٹھے ہیں وہ نہیں. اور اس میں آخری بات عرض کروں گا کہ اپنی نیکیاں جب بھی کریں عشق کو مقدم رکھیں. کیا بات, بس اتنا میں کہوں. کیا بات. میں مفتی صاحب سے تو ظاہر ہے ہی, اور ماشاءاللہ ان کا بڑا انفلوئنس ہے دنیا میں, لیکن میں ان کے والد گرامی سے بھی ملا ہوں, ان سے بڑا متاثر ہوں, کیونکہ وہ بہت ہی شستہ زبان اور شستہ مقالی, اور کیا بات ہے ان کی. تو ان کا ایک جملہ ہی ہمیں کبھی کبھی نصیحت میں سمجھاتے ہیں اپنے چھوٹوں کو, میں وہی شامل کرتے ہوئے مفتی صاحب کے والد کا ریفرنس دیا میں نے. ان کا ایک جملہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب فرماتے ہیں ہماری ابتدائی تربیت میں انہوں نے ایک جملہ ہمیں دیا تھا اور سمجھایا تھا کہ بیٹا اگر کسی سنیما کے باہر تمہاری گاڑی خراب ہو جائے تو اسے دھکا دے کر آگے کر لینا, مقام تہمت سے بچنا, ایسی جگہ سے بھی بچنا کہ جہاں تم پر تہمت لگ سکتی ہے. اور یہ آپ کے سامنے اس کی زندہ مثال ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا عمل اور ایسی استقامت عطا فرمائے. بریک کے بعد انشاءاللہ ہوتی ہے آپ سے ملاقات. ویلکم بیک ناظرین, خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام روشنی. میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل. رفیق سفر ہیں مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب, مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب, صاحبزادہ علامہ احسان الہی قادری. میں تینوں کو ایک بار پھر خیر مقدم کرتے ہوئے شاہ صاحب کی طرف بڑھتا ہوں. شاہ صاحب, ایک طرف تو میں نے حضرت سے بات کی اور حضرت نے مجھے بڑا اس کا سیر حاصل جواب دیا کہ کیا بات ہے جو رکاوٹ بن رہی ہے ہماری نیکیوں میں. ان میں جو اختتام آپ نے کیا نا, وہ سب سے کور ریزن ہے آج کل کے معاشرے کا آپ کی صحبت. آپ کی صحبت آپ کو نیکیوں سے, آپ نیک ہیں مگر بدوں کی صحبت آپ کو آپ کی نیکی سے نکال دے گا, اور آپ مستقل مزاج نہیں. اب مجھے یہ ایک فارمولا مجھے چاہیے, کیونکہ ظاہر آپ اسکالرز ہیں, آپ ہی بتا سکتے ہیں, اور میری طرف سے بھی بارے دیگر آپ کو پی ایچ ڈی کی بہت بہت مبارکباد تمام عالم اسلام کی طرف سے. ماشاءاللہ آپ ڈاکٹر بن گئے ہمارے. تو یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ کون سا
عمل ہم اختیار کریں یا عملی اقدامات یا کوئی اسٹریٹجی کوئی پلاننگ دیں مجھے جو مجھے نیکیوں پر ثابت قدم رکھے, مسلسل ہم پیرالل نیکیاں کرتا رہوں. ارشاد فرمائیں. میں جس طرح قبلہ استاد صاحب نے فرمایا نا کہ اچھی صحبت یہ کسی بھی عمل کی مواظبت اور ہمیشگی کے لیے لازمی ہے. قرآن کریم میں فرمایا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, تو یہ کافی نہیں ہو گیا کہ تقوی اختیار کرو. اس تقوی پر, اس راستے پر دوام اور ہمیشگی اختیار کرنے کے لیے فرمایا کہ وکونوا مع الصادقین, یعنی سچوں کی صحبت ہوگی, اہل اللہ کی سنگت ہوگی تو وہ نیکیوں پر ایک دوام کا سلسلہ, شوق اور جوش و جذبہ وہ تازہ رہے گا, وہ برقرار رہے گا. نیکی بھی کر رہا ہے اور خدا نخواستہ بری سنگت و صحبت میں بیٹھا ہوا ہے تو یقیناً وہ ایک نہ ایک دن وہ اس سنگت میں وہ اپنے اثرات وہ قبول کر لے گا اور وہ نیکی کے راستے کو چھوڑ کر ان کے راستے کو اختیار کر لے گا. یعنی یا تو سنگت چھوٹے یقیناً یا نیکی چھوٹے. حدیثوں میں فرمایا نا کہ المرء علی دین خلیلہ, کہ بندہ اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے. فلینظر احدکم من یخالل, کہ تم میں سے ہر ایک یہ غور کرے کہ اس نے کس کو اپنا دوست بنایا ہے. ہو یعنی وہ جس گیدرنگ میں بیٹھتا ہے, جس سوسائٹی میں اٹھتا بیٹھتا ہے, وہاں ان کے جو معاملات ہیں وہ آہستہ آہستہ اس میں سرایت کر جائیں گے. بالکل صحیح. اور حدیث میں وہ دو مثالیں بیان فرمائیں گے نا, لوہار کی بٹی اور عطر فروش کی دکان. تو اسی سے ہم اندازہ لگا لیں کہ اگر نیکوں کی صحبت ہوگی تو آج ایک نیکی کر رہا ہے, اس صحبت میں بیٹھنے سے چند اور نیکیاں آہستہ آہستہ آ جائیں گی. تو اہل اللہ کی سنگت و صحبت یہ قرآن کریم کا تقاضا, حدیث میں اس کو تاکید فرمائی گئی. یہ اگر سنگت اچھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے سے نیکیوں میں دوام اور مواظبت عطا فرمائے گا. اسی کے ساتھ ساتھ کسی بھی عمل کے کرنے کا فائدہ اور اس کی فضیلت جو ہے وہ پیش نظر ہونی چاہیے. کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں, اللہ رب العالمین اس نماز میں, سجدے میں, رکوع میں, قیام میں, تسبیحات و تحلیلات میں اللہ تعالیٰ برکتیں کتنی عطا فرماتا ہے. اور خدا نخواستہ اگر ان کو ترک کر دیا جائے تو اس پر پھر وعیدیں اور مذمت کیا ہے اور اللہ کی بارگاہ سے ناراضگی کس قدر ہے. یہ چیز اگر پیش نظر ہوگی تو وہ اس کو کبھی بھی وہ یہ تصور نہیں کرے گا کہ وہ نیکی کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کی طرف بہک جائے. کیونکہ اس کے پیش نظر یہ ہوگا کہ نماز میں جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے, یہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی تفصیل بیان فرمائی گئی. تو کسی بھی عمل کے کرنے پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب ہے, فضیلت ہے, ہم اس کو پیش نظر رکھیں, اور اس کو ترک کرنے پر جو مذمتیں اور وعیدیں بیان فرمائی گئیں وہ ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ احادیث میں چھوٹے چھوٹے اعمال کو اختیار کرنے کی تاکید فرمائی. جو فرائض اور واجبات ہیں اس کی تو تاکید ہے, ہر صورت ان کو اختیار کرنا ہے. ہم کوشش کریں کہ ان اعمال کے ساتھ چھوٹے چھوٹے مزید اعمال ہم شامل کرتے جائیں, کیونکہ جتنے اعمال کی کثرت ہوتی جائے گی اتنا وہ ایک ذوق و شوق بڑھتا جائے گا. جیسے کہ مستحبات بھی اور سنن بھی ہم دیکھیں نا, ہم ایک اپنے اوپر لازم کر لیں کہ میں ناشتہ تو میں روزانہ کرتا ہوں, تو کیوں نہ ناشتے سے پہلے میں بسم اللہ سے آغاز کروں, اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں, اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی اس پر میں شکر ادا کروں, وضو کروں تو وضو سے پہلے میں یہ چھوٹے چھوٹے کام. حدیث میں فرمایا کہ حب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل, یعنی اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال وہ ہوتے ہیں جو دوام کے ساتھ ہوں, ہمیشگی کے ساتھ ہوں, اگرچہ وہ قلیل ہوں, تھوڑے تھوڑے ہوں. یعنی اللہ کی بارگاہ میں ایسا نہیں کہ آپ چند دن وہ 20 رکعت رات کو نوافل پڑھ رہے اور 5ویں دن جا کے آپ ہمت نہیں ہو رہی, سو گئے, اکتاہٹ و بیزاری ہو رہی ہے. 2 رکعت نفل روزانہ آپ باندھ لیں, مقرر کر لیں, اسی 2 رکعت کو لے کر آپ پوری زندگی چلتے رہیں. اللہ کی بارگاہ میں وہ 2 رکعت نفل وہ زیادہ پسندیدہ ہے. بالکل صحیح. تو اس لیے ان چیزوں کو اختیار کیا جائے اور پھر اپنی روٹین میں اضافی چھوٹے چھوٹے کام ہم شامل کرتے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں عطا فرمائے گا. بالکل ٹھیک. نیک سنگت و صحبت, اہل اللہ کی سنگت و صحبت, یہ ساری چیزیں اگر شامل ہوں گی اللہ رب العالمین اس کی برکت سے ہمیں اعمال پر دوام بھی عطا فرمائے گا اور مزید جوش و جذبہ عطا فرمائے گا. کیا بات ہے. صاحبزادہ حسان الہی قادری صاحب تشریف فرمائے. میں حسان بھائی سے گزارش کروں گا کہ دیکھیں, ایک تو یہ نیکیاں ہیں جو میں اور آپ کر رہے ہیں, اس میں کہیں رکاوٹ کی بھی بات ہو گئی, اس میں پھر مستقل مزاجی کی بھی بات ہو گئی. ایک نیکیاں وہ تھی جو جیسے جن بزرگان دین کی الحمدللہ آج آباستانوں کو سنبھالے بیٹھے ہیں, ان بزرگوں کی بھی کچھ نیکیاں تھیں. بابا فرید کی نیکیاں تھیں, خواجہ معین الدین چشتی کی نیکیاں تھیں. کیا ثابت قدمی تھی, دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, ان کی نیکیاں بڑھتی, بلکہ جو جس کو چھو لیا وہ بھی نیک ہو گیا. کمال تھا. تو ان کی اسلاف امت کی جو نیکیاں ہیں نا صاحبزادہ صاحب, وہ کچھ اس پہ روشنی ڈالیں تاکہ لوگوں کا ایمان تازہ ہو. اولیاء کرام کی بسم اللہ الرحمن الرحیم, والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اس کی سب سے پہلے تو میں یہاں ایک بات ہی کہنا چاہوں گا, مولا کائنات شیر خدا مولا علی کرم اللہ وجہ, آپ نے نماز پڑھائی اور لوگوں کی طرف مخاطب ہوئے, اور مخاطب ہونے کے بعد آپ نے فرمایا
کہ میں نے ان لوگوں کے ساتھ وقت گزارا ہے، یعنی حضور کے اصحاب اور اہل بیت کے دیگر افراد، فرمایا میں نے ان لوگوں کے ساتھ وقت گزارا ہے جو ساری رات اللہ کی عبادت کرتے اور صبح اپنے رب کے خوف سے کانپ رہے ہوتے. اللہ اکبر. یعنی ان کی نیکی کا جذبہ، اللہ جل وعلا سے محبت، اس کا خوف اس حد تک تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ ساری رات اللہ کی عبادت کے بعد وہ صبح اپنے رب کے خوف سے تھر تھر کانپ رہے ہوتے. اور یہ کہنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم لوگ غفلت میں ہو، اور آپ اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو گئی. احیاء العلوم میں امام غزالی علیہ رحمہ نے اس کو لکھا ہے. اور نیکیوں کا جو جذبہ ہے، اس کے حوالے سے ہمیں سب سے بڑی جو ایک مثال ملتی ہے وہ غزوہ تبوک کے وقت جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کون ہے جو غزوات کے لیے مال دے. اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال جو ہے وہ لے آئے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل آپ اپنے گھر کا سارا مال لے آئے. اور حضور نے پوچھا کہ سب کو پیچھے چھوڑ دیا، اور پوچھا کہ ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا. کیا بات، سبحان. اور پھر صوفیہ نے بھی اسی جذبے کو اپنایا. واہ. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بات بڑی اہم کتابوں میں بزرگوں نے لکھی ہے، کیونکہ آپ نے سلجوق سلطنت کے ایک وزیر تھے نظام الملک، جنہوں نے ایک مدرسہ بنایا تھا جامعہ نظامیہ. سرکار غوث پاک، امام نووی اور حضرت عمر شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ، یہ ہستیاں اسی مدرسے سے درس نظامی کر کے فارغ ہوئیں. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں اسی مدرسے میں پڑھاتے تھے. تو ایک دن یوں ہوا کہ آپ کے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کے کپڑے میلے تھے. تو لوگوں نے دیکھا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کے کپڑے دھو رہے ہیں. اللہ. اب یہ نیکی کا جذبہ دیکھیں. کسی نے کہا حضور آپ استاد ہیں اس مدرسے میں، آپ کپڑے دھو رہے ہیں. آپ نے فرمایا یہ اللہ کا دین کا علم حاصل کرنے آتے ہیں، اور حضور نے فرمایا ان کے لیے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. تو جن کے لیے فرشتے پر بچھا دیں، کیا ہم ان کے کپڑے بھی نہیں دھو سکتے؟ یہ جذبہ. اور پھر خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیونکہ آپ نے ذکر کیا، تو جب بر صغیر میں خواجہ صاحب تشریف لائے اور اجمیر شریف میں آئے، تو آپ نے فرمایا کہ ہمارا جو لنگر خانہ ہے اس میں جو لنگر پکے گا اس میں گوشت نہیں ڈالنا اور لہسن نہیں ڈالنا. لوگوں نے عرض کی کہ حضور اسلام میں لہسن بھی کھانا جائز ہے اور گوشت کھانا بھی جائز ہے، اور آپ یہ دونوں چیزیں ڈالنے کو منع فرما رہے ہیں. آپ نے فرمایا ہمارے علاقے میں ایسے مذہب کے لوگ بھی رہتے ہیں جو لہسن اور گوشت کا استعمال نہیں کرتے. کہیں ایسا نہیں کہ ہم لنگر پکائیں اور پھر بھی اس شہر میں لوگ بھوکے سو جائیں. اللہ اکبر. تو یہ اللہ کی رضا کے لیے، اور پھر اسی حسن اخلاق کے ساتھ اور اسی اللہ کی رضا کے لیے انہی معاملات، اور آپ نے حضور کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے جس انداز سے دین کا کام کیا، پھر اسلام کا ایسا بول بالا ہوا کہ آج سارے بر صغیر میں اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے. بھائی واہ واہ. یہ انہی بزرگوں کی محنت ہے، اور یہ اس طرح سے نیکیوں کا جذبہ ہے کہ ہر حال میں اپنے رب کو راضی کرنا ہے. اور پھر صرف نیکیاں، جیسے ابھی پہلے ہم نے سوال میں ڈسکس کیا کہ نیکیاں صرف عبادات کی حد تک نہیں، بلکہ لوگوں کی خیر خواہی، لوگوں کے لیے کی خدمت، کسی مصیبت زدہ کی پریشانی دور کرنا، لوگوں کے کام آنا، اور یہ سب کچھ مگر ان کا ہوتا کس لیے تھا؟ اللہ کی رضا کے لیے. بس یہ اللہ کی رضا. اللہ کے رضا کے وہ راضی ہوتے تھے اس سے اور وہ راضی ہوتا تھا ان سے. سبحان اللہ. وہ ان سے راضی ہے، اس سے راضی. کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی رضا عطا فرمائے، اپنی رضا کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میں مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب، میرا وقت ختم ہوا ہے، لیکن اختتام پہ میں چاہتا ہوں 1.5 منٹ کا آپ سے میسیج لیا جائے. آج کے موضوع کو آپ نے مکمل سنا بھی اور ہمیں سنایا بھی. کیا کنکلوژن، کیا میسیج دیں گے؟ سب سے پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ اپنی نیتوں کو درست کر لیں. انما الاعمال بالنیات لکل امرئ ما نویٰ. یعنی اگر آپ اچھا کام بھی بری نیت سے کر رہے ہیں، دل میں کچھ اور ہے، ظاہر میں کچھ اور ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. اپنی نیتوں کو درست کر لیں. اور دوسری چیز کہ عشق کو مقدم رکھیں. علامہ اقبال نے کہا نا کہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولین ہے عشق. عشق نہ ہو تو شر و دین بت کدائے تصرفات یا تصورات. یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات. تو اس کو ذرا سا دیکھ لیں. اور عشق جہاں پر مقدم ہوگا نا تو عبادت کی ظاہری کیفیات، ارکان تو آپ ادا کر رہے ہیں، باطنی کہاں گئی؟ عشق، اگر عشق ہوگا، نیت صحیح ہوگی تو باطنی کیفیات آپ کو ملیں گی. اور یہی نیکیاں، یہی نماز، یہی روزے، یہی اللہ کی بارگاہ میں صدقہ
آپ کو ہر گناہوں سے بھرپور طریقے سے روکے گا. اور آخری بات اس میں عرض کروں گا، یاد رکھنا کہ نیت کا اتنا دار و مدار ہے کہ اگر چور نے نیت کر لی پکی کہ چوری کروں گا، گیا اس کو موقع نہیں ملا، اب وہ کہے نہیں جی میں تو نیک بن رہا ہوں، میں نے نہیں کی، تو پھر وہ حالی صاحب نے کہا نا کہ رکا ہاتھ جب پارسا ہو گئے، تو کہا کہ نہیں پارسائی یہ ہے نارسائی. کیا بات تو ہے، ایسا ہی یاد رکھنا کہ پہلے سے نیت کر لیں کہ ہمیں یہ کام چھوڑ دینا ہے، کرنا ہی نہیں. یہ تھوڑی مجبوری میں جو راستہ اختیار. مفتی صاحب بہت شکریہ، تھینک یو سو ویری مچ. آپ حضرات کا بھی ٹیکنگ ٹائم ٹو کم اینڈ جوائن اس ٹوڈے. بہت اچھی گفتگو رہی آپ لوگوں کے ساتھ. حاضرین بزم اور ناظرین کرام، یہ جتنے لوگ میرے ٹیکنیکل بیٹھے ہیں اور آپ جو سن رہے ہیں، سب کے لیے ایک پیغام میری طرف سے ہے. مجھے امام حسین کا نا ایک قول ہے جو رہنما ہے، مشعل راہ ہے. انسان حضرت کی جو حضرت نے اوپننگ کی تھی نا، پہلی بات کی تھی، وہیں سے جوڑتے ہوئے ایک میسیج دینا چاہتا ہوں. لانگ ٹرم ایکسپیکٹیشن، یعنی لانگ ٹرم ایکسپیکٹیشنز جو ہوتی ہیں، دور کی امیدیں جو ہم لگائے بیٹھے ہیں، سامان 100 برس کا، وہی والی بات ہے. ایک شخص جس کی عمر اس وقت 65 برس ہوگی، وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ میں میکسیمم کتنے سال جی سکتا ہوں اگر جیا. ویسے تو ایک پل کا نہیں پتا، اسے اچھی طرح پتا ہے میں میکسیمم کتنا وقت جی لوں گا. مگر آپ اس سے پوچھیں اس کی پلاننگ، اس کا چلنا پھرنا، رویہ، برتاؤ، رہنا سہنا، وہ اس بات کی طرف لائے گا ہی نہیں کہ اسے بھی کبھی مرنا ہے، مجھے بھی کبھی مرنا ہے، آپ کو بھی کبھی مرنا ہے. قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرا ہوا ہے جو یہ کہتے تھے کہ چلو بڑھاپے میں عبادت کر لیں گے. ڈو ریممبر، بہت بڑا میسیج ہے. امام علی مقام کا وہ جو قول ہے جو میرے لیے مشعل راہ ہے، جو مجھے دنیا و مافیہ سے بے نیاز کر سکتا ہے. اللہ کرے کہ مجھے بے نیاز کرے. میری دعا یہی ہے، میں چاہتا ہوں بے نیازی اپنے اندر پیدا کرنا، کہ مال کے آنے کی مجھے عبد القادر جیلانی کی طرح خوشی نہ ہو، جانے کا غم نہ ہو. امام حسین کا قول، اور اسی پر آپ سے اجازت فرماتے ہیں کہ یا اللہ اگر میں نے ساری کائنات کو پا لیا اور تجھے کھو دیا تو میں نے کیا پایا؟ اور یا رب اگر میں نے تجھے پا لیا ساری کائنات کو کھو دیا تو میں نے کیا کھویا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.